اللهم رب اللهم صل وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل الحمدللہ۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جس کے جو اپنے اچھے ناموں اور بلند صفات میں یکتا ہے۔ اس نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے اور ہمیں بھرپور نوازش، فضل اور نعمت دے رکھی ہے۔ ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ لوگوں میں سب سے بلند قدر و منزلت والے ہیں۔ آپ کے ذریعے اللہ نے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھولا۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب اور بیویوں پر۔ اس امت میں سیرت و طریقے کے اعتبار سے سب سے بہتر اور نیکی و تقوی کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ آپ کے آل و اصحاب اور بیویوں پر، ان کے تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنو، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی ہی آخرت کے دن کا توشہ ہے اور فریاد و فغاں کے دن کی تیاری ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے، اور ناکام وہ ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ سے اپنی امیدوں کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور آپ پر ایمان لانے والے متقیوں کے لیے نجات بنا کر بھیجا۔ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے چنیدہ، قریبی اور خلیل ہیں، اس کی وحی کے امین ہیں، مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، رحمت والے نبی اور معزز رسول ہیں، مقام محمود اور حوض مورود والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بلند کیا، آپ کے سینے کو کھولا، آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات ہیں۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی اور جہنم کے عذاب سے بچایا۔ اللہ کا فرمان ہے، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور علو منزلت میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں میں صرف آپ کو درود بھیجنے کے لیے خاص کیا۔ چنانچہ طاقت و غلبہ والا، عظیم و حکیم رب جلیل سبحانہ جل جلالہ و تقدست اسماؤہ اپنی عظمت و جلال اور پاکیزگی کے ہوتے ہوئے نبی کریم پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اللہ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب اللہ کا اپنے نبی کی تعریف و تعظیم کرنا، ان کے محاسن و مناقب کو ذکر کرنا، ان سے اپنی محبت کو بیان کرنا اور اپنے نزدیک نبی کے عظیم مرتبے کا اظہار کرنا ہے۔ اور فرشتہ وغیرہ کا آپ پر درود بھیجنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ لفظ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے نبی کی ثنا و تعریف کرتا ہے، اور اگر ملائکہ کی طرف ہو تو دعائے رحمت اس سے مراد لی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک عظیم عبادت اور بڑی طاعت ہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنی معزز ذات سے اس کی شروعات کی ہے، پھر اللہ کی پاک
پھر اللہ کی پاکی کی تسبیح بیان کرنے والے اپنے فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر کیا ہے اور اپنی مخلوق میں سے مومنوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ کی اپنے نبی سے محبت یہ ہے کہ اس نے اپنی طاعت کو آپ کی طاعت، اپنی محبت کو آپ کی پیروی اور اپنے ذکر کو آپ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ جل جلالہ اپنا ذکر نہیں کرتا ہے مگر اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر کرتا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ کسی نفس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز پیدا نہیں کیا، کیونکہ میں نے اللہ کو آپ کے سوا کسی کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا۔ ابن عباس کی مراد اللہ عز و جل کے اس قول سے ہے کہ تیرے جان کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے بعض حقوق کی ادائیگی، آپ کی واجبی محبت کی یاد دہانی، آپ کی شریعت کی پیروی، نیکی میں بڑھوتری، گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے حق کی ایک ادنا سی ادائیگی ہے اور اللہ کے ذریعے ہمیں عطا کی گئی آپ کے ملنے کی نعمت پر آپ کا شکر ادا کرنا ہے، باوجود اس کے کہ آپ جن حقوق کے مستحق ہیں ان کو کوئی علم، طاقت یا ارادہ شمار بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے بندوں سے تھوڑے سے شکر اور حق کی ادائیگی سے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا۔ مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا آپ سے محبت کی دلیل، آپ کے فضل کا مستقل ذکر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانا ہے۔ یہ مومن کو آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنے اور آپ نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے چھوڑنے کے لیے ابھارتا ہے، کیونکہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اسے مسلسل یاد کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی جنس سے ہی بدلہ دے گا، چنانچہ وہ اس کے درود کا 10 گنا اجر دیتا ہے۔ نیک بخت وہ ہے جس کی رب تعریف کرے۔ سنن نسائی میں عبداللہ بن ابو طلحہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ہم نے عرض کیا ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میرے پاس فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد، آپ کا رب کہتا ہے کیا آپ کے لیے یہ خوشی کی بات نہیں کہ جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور جو کوئی آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ اللہ سبحانہ نے اپنے رسول پر درود بھیجنے کے اجر کو بڑھا دیا اور اس کے ثواب کو کئی گنا کر دیا، اور دنیا و آخرت میں درود بھیجنے والوں پہ کرم فرمایا۔ چنانچہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی شفاعت سے ہمکنار ہو وہ آپ پر کثرت سے درود بھیجے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن کی اذان سنو تو تم وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ دراصل جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، اور جو کوئی میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے 70,000 لوگوں کی شفاعت کریں گے جو جنت میں بغیر حساب اور سزا کے داخل ہوں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ آپ جنت میں داخل ہو جانے والوں کی بھی شفاعت کریں گے کہ ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے۔ آپ ان گناہگاروں کے لیے بھی شفاعت کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے سے ان کو نجات دے گا۔ آپ موحد لوگوں کی شفاعت کریں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اور جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، تو وہ آپ کی شفاعت کی وجہ سے نکلیں گے۔ مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، اور انسان اپنے لیے غم و پریشانی کو دور کرنے اور خوشی و مسرت اور اچھی چیزوں کو طلب کرنے سے متعلق جو بھی مانگتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔
کتنی ہی غموں نے سینوں کو تنگ کر دیا ہے اور خوشیوں کو گدلا کر دیا ہے۔ صاحب غم کو سونا اور کھانا پینا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے گھنٹے دن اور دن مہینے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ غم مریض کو اس کے بستر کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور مالدار کے محل میں اور فقیر کی تنگ دستی میں ساتھ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا انسان کو غم سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو جو غم سے بچا لیا گیا وہ دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہا، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں وہ آخرت کی آزمائشوں اور ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ نے اپنے لیے ایک وقت مقرر کر لیا جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں اپنی مرادیں مانگتے، تو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں آپ پر بہت درود پڑھا کرتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں، یعنی اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا جتنی دیر میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اس میں کیا صرف آپ پر درود ہی پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا، اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا، اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ کیا آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری دعا میں صرف آپ پر درود ہی پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا اب یہ درود دنیا اور آخرت کے تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اس لیے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، اور جس پر اللہ رحمت بھیجے تو وہ غم سے محفوظ رہے گا اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ امام ابن تیمیہ کا قول ختم ہوا۔ مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے مجلسیں لغو نہیں ہوتی ہیں۔ وہ محفلیں مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے مجلسیں لغو نہیں ہوتی ہیں۔ وہ مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، وہ صاحب مجلس پر حسرت و ندامت والی بن جاتی ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کسی مجلس میں نہ بیٹھیں اور اس میں نہ اللہ کو یاد کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں، تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ اس لیے اپنی محفلوں کو اپنے رب کے ذکر اور اپنے نبی پر درود سے مزین کرو۔ آپ کے اخلاق و عادات کو سیکھو، آپ کے طریقے اور راستے کی پیروی کرو، دنیا کے شرف و عزت اور آخرت کی نعمت اور ثواب سے سرفراز ہوگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے، مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کے گناہ اور خطاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام سے نوازا اور ہمارے لیے مخلوق کے سب سے بہتر نبی کو مبعوث کیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ عظیم اخلاق والے اور مؤمنوں کے لیے رحم دل مہربان ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر،
آپ کی آل و اصحاب پر اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کریں۔ اما بعد، مومنوں، بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رسول کے مقام کی عظمت میں سے یہ ہے کہ اس نے معزز فرشتوں کو مسخر کر دیا ہے جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ آپ کی امت میں سے کوئی بھی جب نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ وہ فرشتے اس شخص کا نام مع ولدیت کے آپ کو بتاتے ہیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کی دوری اور تباعد زمانہ کے باوجود اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، تم لوگ کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، میری امت میں سے کوئی بھی جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ محمد فلاں ابن فلاں نے فلاں وقت میں آپ پر درود بھیجا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جب بھی کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جمعہ اور جمعہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت مبارکہ سے ثابت ہے، کیونکہ وقت کی فضیلت کی وجہ سے نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، لہٰذا تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے۔ تو جبکہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں، اس لیے سنت یہ ہے کہ سب سے افضل نبی پر سب سے افضل دن میں کثرت سے درود بھیجا جائے۔ آپ نماز میں لوگوں کے اجتماع اور ان کے دلوں کو جوڑنے کا سبب ہیں۔ مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھلائیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور طاعت کے دروازوں میں سے ایک وسیع دروازہ ہے۔ شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی جگہیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سب سے تاکیدی اور ضروری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت آپ پر درود بھیجنا ہے۔ یہ بخالت، غفلت اور بے ادبی میں سے ہے کہ خوشخبری دینے اور ڈرانے والے کا نام لیا جائے اور زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے روکی رہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے، یعنی ذلت و رسوائی کی وجہ سے اس کی ناک میں مٹی لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت جس نے درود کو چھوڑ دیا وہ عظیم سنگینی میں ہے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو فرمایا، آمین آمین آمین۔ اسی حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، کسی کے پاس آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اور مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہو اور اس پر اللہ کی دھتکار ہو، آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس دعا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے پیارے بھائی، جسے حضرت جبریل علیہ السلام مانگے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی مختلف شکلیں ہیں جو سنت مطہرہ سے ثابت ہیں، جیسا کہ صحیحین میں حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس لفظ سے بھی جو درود کے معنی کو پورا کرتا ہو بھیجا جائے تو وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کے دین میں اس کے غلو نے ہلاک کر دیا۔ جان لو مومنو کہ سب سے عظیم ذکر یہ ہے کہ چنیدہ نبی پر صبح و شام کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ ایسا کرنا طاعت و عبادت
اور پیروی و سنت ہے، اس میں اجر بہت زیادہ ہے اور محنت کم ہے۔ نیک بخت وہ ہے جو اللہ کے رسول پر درود بھیج کر اپنے دل کو زندہ رکھے، اپنے اس وقت کو غنیمت جانے جس میں نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تو خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی اس طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے فضل و احسان اور جود و کرم کے ذریعے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں ہر بری اور ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ رکھ، اے ذوالجلال والاکرام۔ اے حی و قیوم، اے ہماری باتوں کو سننے والے ہر جگہ اور ہمارے خفیہ اور زور سے سننے والا، خادم حرمین کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو چاہتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہتر بدلہ دے۔ اے اللہ تو انہیں ان کے امانت دار ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں مہنگائی، وبائی امراض، سود، زنا، زلزلوں، مصیبتوں اور برے فتنوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کے ظاہری اور پوشیدہ سے۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی کی دعا مانگتا ہوں جو مجھ کو معلوم ہے اور جو نہیں معلوم، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے جو مجھ کو معلوم ہے اور جو معلوم نہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور اس قول و عمل کا بھی جو جنت سے قریب کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور اس قول و عمل سے جو جہنم سے قریب کر دے۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہماری عاقبت کو درست کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی و آخرت کے عذاب سے بچائے، ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے مصیبت زدوں کو شفا دے، ہمارے مردوں پر رحم فرما اور ہم میں سے کمزوروں کے لیے تو مددگار بن جا۔ اے اللہ مسلمان نوجوانوں کو گمراہ فرقوں اور منحرف منہجوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کو تفرقہ اور گروہ بازی سے بچا اور انہیں اعتدال اور وسطیت عطا فرما۔ اے اللہ ان سے ان کے وطن اور ان کی قوم کا بھلا فرما، تو اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو ہمارے ملک، ہماری سلامتی اور ہمارے جوانوں کا برا چاہتا ہے تو اسے اپنے آپ میں مشغول کر دے اور اس کے مکر کو اس کی جانب پھیر دے۔ تو اپنی قوت و طاقت سے اے طاقتور غالب۔ اے اللہ ہماری فوج کی مدد فرما جو ہمارے ملک کے بارڈر پہ تعینات ہے، اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے اور ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔